نکل رہی ہے اس وقت بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ مسلمانوں کا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہیں سے جناب مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ 60 ہجری ہے، مولا کائنات اور خود مولا امام حسین کے ساتھ جناب مسلم ہے، ساتھ میں کربلا کے لیے نکلے ہیں۔ یہ سب اسلام کے کیریکٹر اہل بیت سے جو ریلیٹڈ افراد جن کے دل میں اہل بیت کی بالغانہ محبت پائی جاتی ہے، جناب مسلم بہت بڑی شخصیت کا نام، مقدمہ کربلا کا نام۔ مولا امام حسین نے فرمایا کہ اے مسلم تم کو کوفہ جانا پڑے گا، تو جناب مسلم نے چون چرا نہیں کیا، مولا آپ کا حکم ہے سرچشم میں جانے کو تیار ہوں۔ بس جناب مسلم اکیلے ہی گئے، اپنے ساتھ 2 بچوں کو بھی لے کر جا رہے ساتھ۔ 2 بچے آپ کے ہمراہ ہیں، ایک بیٹا زوجہ کے ہمراہ کربلا جا رہا ہے۔ دیکھیں دونوں جگہ کا خیال ہے، کربلا میں بھی قربانی ہماری طرف سے ہو اور اس سے پہلے بھی قربانی ہو تو میری طرف سے مولا امام حسین پر قربانی۔ کیونکہ کربلا کی تیاری تھی پوری، سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہے۔ جناب مسلم جو غربت، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، امام حسین کربلا پہنچ گئے، لیکن تاریخ 2 سال تک خاموش ہے کہ ان کے دونوں بچوں کا کیا ہوا، نہیں پتا کہا۔ 2 سال تک زندان کی تاریخی، تو ننھے بچے ماں سے بھی دور ہے، باپ سے بھی دور ہے، نہیں پتا۔ تو میں نے یہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ان بچوں کو اپنے باپ کی شہادت کی خبر ملی یا نہیں ملی، کنفرم نہیں، تاریخ میں نہیں مینشن نہیں کیا جائے۔ بچوں کو یہ تک نہیں پتا کہ ہم ہیں کہاں، بچوں ہر طرح کی اذیتیں اس زندان میں برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے جو تاریخ میں دیکھا، مقاتل میں دیکھا، وہ شاید بیان کرنے سے کلیجہ پھٹ جائے، لیکن ہاں تاریخ داں لکھتے ہیں کہ جو غذائیں آتی تھیں بچوں کے لیے اتنی کم ہوا کرتی تھی کہ بچوں کا صحیح طریقے سے پیٹ نہیں بھر پایا، بچے بالکل لاغر ہو گئے تھے، وہ طاقت و سکت نہیں تھی۔ کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، ابھی کا رکی جملہ کہوں کہ جناب مسلم کی شہادت مقدمہ کربلا ہے، اور دونوں بچوں کی شہادت جناب مسلم کی کربلا کا خاتمہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مشکل انسان جب کہیں جلوس میں جاتا ہے، کہیں بڑے پروگرام وغیرہ میں جاتا ہے، اگر بچے کی انگلی پیرنٹس سے چھوٹ جائے کرتی، ماں باپ سے چھوٹ جائے کرتی، اپنا ہی مجمع ہوتا ہے لیکن ایک خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہنچ پائیں گے بھی کہ نہیں پہنچ پائیں گے، جبکہ پتہ ہے کہ اپنا ہی مجمع، اپنے ہی لوگ ہیں، سب جلوس میں آئے، لیکن ایک خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں بچے نہ ماں قریب ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ اقارب ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ کوئی جاننے والا، جو آ رہا ہے گھوڑیاں دینے والا ہے، جو آ رہا ہے وہ اذیت دینے والا ہے، جو آ رہا ہے وہ تانے دینے والا ہے، جو آ رہا ہے وہ ستانے والا، جو بھی ہے وہ ظلم کرنے والا۔ ہاں یہ ننھے بچے، لیکن ہاں بہت زمانہ جب گزر گیا، بہت دن جب گزر گیا زندان میں، ایک دن ایک بھائی نے اپنے بھائی سے کہا بھیا مجھے یہ جو زندان بان ہے کچھ مومن دکھائی دیتا ہے، آؤ چلو اس سے بات کر کے دیکھتے، آخر ہم کب تک اس زندان میں رہیں گے، کیا ہم مدینے نہ جانا نصیب ہوگا؟ بھیا چلو کچھ تو کہتے ہیں، کچھ تو نتیجہ نکلے گا۔ دونوں بھائی ننھے بچے مسلم کے یتیم زندان بان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہمارا نام ابراہیم ہے، ہمارا نام محمد ہے، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، ہمارا تعلق رسول کے خاندان سے ہے، ہم علی کے نواز سے ہے، ہمیں پہچانا نہیں۔ ایک مطلب زندان بان جس کا شکور یا مشکور نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے سر کو پیٹنا شروع کر دیا، وہ کہتا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مسلم کے بیٹے ہو، میں نے بڑا ظلم کیا تم پر، مجھے خبر نہیں تھی، ہاں جب کہ مجھے معلوم ہوا، اب مجھے میری طرف سے اجازت ہے، تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو۔ آزاد آرو جانتے ہو، رات کا اندھیرا
یہ دونوں بچوں کو زندان بان نے دروازہ کھول دیا، تم آزاد ہو، دیکھو یہاں سے راستہ ہوگا جاتا، رات میں سفر کرنا، دن میں رک جانا، آرام کرنا، تم اس راستے سے جاؤ گے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ہاں نئے شہر میں جب راستے نہیں پتا ہوتے انسان بھٹک جاتا، ایک گلی سے دوسری گلی، ایک کوچے سے دوسرے کوچے، رات بھر بچے سفر کرتے رہے، اب نہیں پتا آزادار ہو۔ جناب مسلم کے یتیم بچے کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں مدینے جانا تو نصیب نہ ہوا، اسی کوفے میں ایک مومنہ کی نظر بچوں پر پڑی، اپنے گھر لے کر آتی ہے، اے چاند کے ٹکڑوں تم تو علی کے گھر آنے کے لگتے ہو، ہمارا سلام ہو اس خاتون پر جس نے آل محمد کے فرزندوں کو پناہ دی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیکن ہاں آزادارو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، بچے آرام کر رہے، اس ضعیفہ کا فرزند حارث جو ابن زیاد کی فوج میں تھا، حکومت کا کارندہ تھا، اے آزادارو جانتے ہو وہ جب رات میں تھکا مادہ گھر پر آتا ہے نا، بچوں کی ذرا سے رونے کی آواز کو سنا، اچانک چوک کر اٹھتا ہے، ماں سے سوال کرتا آخر کون ہے، یہ بچے کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ ماں نے پہلے بتانا نہیں چاہا، لیکن جب مجبور ہو گئی نا تو ایک مرتبہ ماں نے بتایا، تجھ کو وعدہ کرے تو کچھ اذیت نہ پہنچائے گا، کچھ ظلم نہیں کرے گا، ہم نصیب والے ہیں، مسلم کے فرزند ہمارے گھر میں ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو جانتے ہو جیسے ہی یہ خبر پہنچی نا، اس نے دروازہ کمرے کا کھولا، دونوں بچوں کے سر میں بالوں میں انگلیاں ڈالی، کھینچتا ہوا فرات کی طرف لے کر آیا۔ عزادارو یہاں پہ ایک تاریخ کا جملہ عرض کرتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ رات کا وقت تھا نا، 3 پہر گزر چکے تھے رات کے، لہٰذا اس نے جب بچوں کو قید کیا ہے نا، پکڑا ہے نا، بڑی اذیت پہنچائی، ایک درخت سے دونوں بچوں کو باندھ دیا، بچے صبح تک اسی عالم میں کھڑے رہے، ہائے پیروں میں ورم ہے، کبھی ابراہیم محمد کو دیکھتے، کبھی محمد ابراہیم کو دیکھتے اور کہتے بھیا ہمارا خواب سچا ہوا، ارے نانا علی ہمیں لینے آ رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب صبح ہوتی نا عزادارو، یہ ظالم دونوں بچوں کو پکڑے ہوئے فرات کے کنارے لے کر آتا ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ اخلاق اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اے عزادارو جانتے ہیں جیسے ہی بچوں کو فرات کے کنارے لے کر آیا، کہتا ہے تم لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے اے ظالم پہلے مجھے قتل کر دے، میں اپنے بھیا کے قتل کو آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ محمد کہتا ہے اے ظالم میں چھوٹا ہوں، سب سے پہلے مجھے قتل کر دے، میں اپنے بھیا ابراہیم کی شہادت نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے تم دونوں کو شہید ہونا ہے، مرنے کے لیے تیار، آخر بتاؤ آخری آرزو کیا ہے۔ سنو گے عزادارو اہل بیت کے بچے تھے نا گھر آنے کے، ایک مرتبہ کہتے ہیں اگر ہمارے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے بس اتنی اجازت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اے عزادارو دونوں بچوں نے فراغ سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا۔ ہم نہیں پتا دونوں شہزادوں کی، دونوں لاڈلوں کی نماز پوری ہوئی یا نہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ظالم کی تلوار چلی، ایک مرتبہ ایک بھائی کا سردن سے جدا ہوا۔ اے عزادارو ابراہیم کے جسم کو دریا میں پھینکا، ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کو قتل کیا، جسم کو دریا میں پھینکا۔ اے عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی ابراہیم کا جنازہ دریا میں پہنچا، محمد کا جسم پہنچا، دونوں جنازے آپس میں آ کر بغل گیر ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک آواز فضا میں ضرور گونج
پہنچی ہوگی، شاید زہرا نے مرثیہ پڑھا ہو، اے مسلم میں کربلا سے رو کر آ رہی ہوں، تیرے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے زہرا یہاں بھی موجود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔